اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں یہ 2 دن، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم بہت اچھی چیز ہے، باعث اجر و ثواب ہے، بڑے فیوز حاصل ہوتے ہیں، بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن ان آیات کے معنی مطالب کیا ہیں؟ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو کھول دیتے ہیں بہت آسان الفاظ میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک جید نام، ایک مقبول نام، محبوب نام، اشاعت دین، الحمدللہ طویل عرصے سے آپ فرما رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں۔ وہ دن کہ جو سوال و جواب کے ہوتے ہیں، لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر آپ گفتگو فرماتے ہیں اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ الممتحنہ، آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، پہلا سوال محمد شوکت صاحب ہیں آزاد کشمیر سے، یہ سوال لے لیتے ہیں۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ دین میں پھر حدیث کا مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الا وَأَنَا أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ۔
سنو مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ جو احکام ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں آپ ان کو کھول کر بیان کر دیں، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں تو صلاۃ کا ذکر ہے، ایک ترتیب کے ساتھ تو نہیں، لیکن متفرق مقامات پر نماز کے تناظر اور سیاق و سباق میں قرآن تلاوت کا ذکر ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن پڑھنا آسان ہو وہ پڑھ لو۔ کہیں قیام کا ذکر ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہیں پر رکوع و سجود کا ذکر ہے، لیکن نماز ادا کرنے کا پورا طریقہ، نماز کی رکعات، نماز کے ارکان کا ایک ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں بھی بیان نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی صاحب قرآن کو ایک طرف رکھ کر قرآن کے حکم صلاۃ پر بھی عمل کرنا چاہے تو عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی صورت زکوٰۃ کی ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ہے، زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر ہے، لیکن نہ نصاب زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ شرائط وجوب کا ذکر ہے۔ یہ ساری چیز ہمیں تفصیل احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ حج کا بھی یہی مسئلہ ہے اور باقی شریعت کے تمام احکام کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ پھر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی ربانی کے کلمات کو جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے، ریپیٹ کرتے، تو سورۃ القیامہ میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیا کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس قرآن کو آپ کے سینے میں، آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور اس کو آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھ لیں یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ اس کو پڑھ لے تو آپ اطمینان، قرار اور سکون کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے، متن ہے، الفاظ ہیں، یہ کافی ہیں، فرمایا کہ اس کا بیان، اس کی وضاحت یہ بھی ہماری طرف سے آئے گی۔ تو جب قرآن بتاتا ہے کہ اس کا بیان بھی آئے گا اور بیان بھی اسی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آئے گا جس کا قرآن ہے اور جس کے حکم سے نازل ہوا، تو پھر ظاہر ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا بیان بھی اسی پر نازل ہوگا اور انہی کی زبان سے ہمیں معلوم ہوگا۔ پھر یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اس نبی کے فرائض یہ ہیں کہ وہ آیات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔
تو مفسرین کرام نے بتایا کہ حکمت سے مراد سنت رسول اللہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے اللہ کے رسول نے قرآن مجید کے بیان کو، معنی کو، مطالب کو وضاحت کے ساتھ امت کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے اور ان کے توسط سے ہمارے سامنے بیان کیا۔ پھر حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ یأتی علی الناس زمان رجل شبان علی ریقتہ، کہ ایک دور لوگوں پر آئے گا کہ ایک شخص پیٹ بھرا ہوا اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا، کہ جس چیز کو اللہ قرآن میں حلال قرار دے اسے حلال جانو اور جسے حرام قرار دے اسے حرام جانو۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، انی احرم، میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں الحمار الاہلی، پالتو گدھے کو، وذی ناب من السباع، اور سامنے کے دانتوں کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو، وذی مخلب من الطیور، اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، کہ گودنے والوں اور گدوانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ایک صحابیہ آپ کے پاس آئیں، ان کو ام یعقوب کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں اور ان چیزوں پر لعنت ہے، یہ آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ دو دفتین یا جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے میں نے تو سارا پڑھ لیا ہے، اس میں تو کہیں ان چیزوں کا بیان نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو سمجھ کے پڑھ لیا ہوتا وسلم، تو پھر تمہیں وہ مل جاتا۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ رسول نے یہ فرما دیا تو یہ اتھارٹی آپ کو اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اللہ کے رسول کو یہ اتھارٹی دی کہ وہ ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال قرار دیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ بس حلال و حرام بس وہی ہے جو میں نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اس کی تشریحات، تفصیلات، تعبیرات یہ قرآن نے بھی بتایا ہے کہ یہ صاحب قرآن کے ذمے ہے، اور اس لیے قرآن مجید سے ہدایت اس کو ملے گی جو صاحب قرآن کے مکتب میں بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے قرآن سے ہدایت ملے گی، ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ ہوں گے اور بہت سے ہدایت پائیں گے۔ تو اس لیے قرآن اور صاحب قرآن اور کتاب و سنت یہ لازم و ملزوم ہیں، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ شریعت الہیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھے بغیر کیا قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کانا خلقہ القرآن۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر، آپ کا اخلاق قرآن، آپ مجسم قرآن، تو صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ اللہ لہذا آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا،
خلوت ہے، جلوت ہے، بزم ہے، رزم ہے، یہ پوری حیات مبارکہ جو ہے یہ قرآن کی تعبیر ہے اور تفسیر ہے۔ اللہ اکبر۔ دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت میں ختم ہو جاتا ہے، اور دین نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سوال ہی کیوں آتے ہیں اس طرح کے سوالات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر نعوذ باللہ ہم قرآن سمجھیں گے؟ کس نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن؟ اس لیے کہ جب 1400 سال سے جو امت کا تعامل چلا آ رہا ہے، جب اس سے ہٹ کر لوگوں کے سامنے اسلام کی ایک نئی تعبیر، نیا انٹرپریٹیشن بیان کیا جاتا ہے، تو پھر لوگ کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر لوگ اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ ان لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا مطالعہ کم ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، عجیب باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ جناب والا، یہ حدیث تو 250-300 سال بعد آئی ہیں، یہ ایک قیاسی چیز ہے، یہ ایک ظنی چیز ہے۔ حضور کے زمانے میں تھے جی، عبداللہ بن عمر، کہتے ہیں کنتو اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تو جو آپ فرماتے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ فنہتنی قریش، مجھے قریش نے روک دیا کہ ان الرسول بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ بھائی ہر بات مت لکھا کرو، رسول نبی بشر ہیں، کبھی کیفیت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت رضا میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں۔ ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، کیونکہ جب اگلی مجلس میں انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تو حضور نے پوچھا ہوگا بھئی تم تو لکھتے تھے، نوٹس لیتے تھے، تو انہوں نے یہ سبب بتایا، تو حضور نے فَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کوئی بھی کیفیت ہو، میں جو کچھ کہوں اسے تم لکھ دیا کرو، کیوں کہ لا یخرج منہ الا الحق، کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ اور اس کو جوڑ دیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ کہ اکبر، وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی بات کرتے ہیں جو وحی ربانی ہوتی ہے۔ تو ان کا نطق بھی معصوم ہے، ان کی سوچ بھی معصوم ہے، قول بھی معصوم ہے، فعل بھی معصوم ہے، سبحان اللہ، اسی لیے حجت ہے وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک آیت بار بار تلاوت کی جائے تو کیا ہر بار سجدہ کرنا پڑے گا؟ نیز اگر تلاوت کے دوران سجود تلاوت نہ کیے ہوں تو ختم قرآن کے بعد اکٹھے کیے جا سکتے ہیں؟ انیق احمد صاحب، قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر سجدے کا ذکر ہے، اور حکم ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو فوراً سجدہ کر لیا جائے۔ سجدے کا افضل طریقہ تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، اور تسبیح سجدہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک ہی سجدہ ہے۔ لیکن اگر کھڑے ہو کر سجدے میں نہ جائے تو بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، مستحسن اور مستحب تو یہی ہے کہ جہاں تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آئے تو فوراً سجدے میں چلا جائے، یہاں تک کہ اگر
نماز میں تلاوت کرتے ہوئے قرات کرتے ہوئے آیت سجدہ آئی تو حکم ہے کہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور پھر اٹھ کر تلاوت کو وہیں سے آگے شروع کریں، جیسا کہ تراویح پڑھتے ہوئے ہوتا ہے۔ ہاں البتہ بعض فقہائے کرام نے لکھا کہ اگر آیت سجدہ پر تلاوت ختم ہو جائے قرات اور رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لے تو ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ سجدے میں جائے اور سجدہ کر کے اٹھے اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے۔ ہاں اگر کوئی نماز میں آیت سجدہ آئی ہے اور نماز میں سجدہ نہیں کیا تو سجدہ صلاتی کی قضا جو ہے وہ خارج نماز نہیں ہے۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے الحمد سے لے کر منزل بمنزل قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور والناس تک پہنچ گیا اور سجدہ سجود تلاوت ادا نہیں کیے تو وہ اس پر بدستور واجب ہیں اور وہ 14 سجدے اکٹھے بھی کر سکتا ہے تاکہ اس واجب سے عہدہ برا ہو جائے۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک آیت سجدہ ایک مجلس میں بار بار تلاوت کی گئی ہو تو ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ایک مجلس میں بارہا پڑھنے سے متعدد سجود واجب نہیں ہوں گے، لیکن اگر مجلس بدل جائے تو پھر جتنی بار پڑھی جائے گی اتنے سجود تلاوت اس پر واجب ہو جائیں گے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ اللہ اکبر۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک وظیفہ یا عمل سمجھ لیں کہ اگر جو 14 آیات ہیں جن کے بعد سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، اگر ایک مجلس میں ان آیات کو ایک آیت پڑھی پھر سجدہ تلاوت کیا، پھر دوسری آیت پڑھی پھر تلاوت کیا، یہاں تک کہ 14 آیات پڑھ کر تلاوت کرے تو اور کوئی حاجت جائز ذہن میں ہو اور دعا کرے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جو تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس پر تو سجدہ واجب ہے، اور جو سن رہا ہے اس پر بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک آیت تلاوت ہوئی یہاں قیام صبح میں، ویسے ہم نہیں کرتے وہ آیت تلاوت کے جو سجدہ تلاوت ہو، لیکن اگر دوران گفتگو کو ایک ایسی آیت آ گئی کہ جس میں سجدہ واجب ہے تو ہمارے جو سامعین اور ناظرین جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا وہ آیت سن رہے ہیں، ہاں ان کو بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ اچھا، ان پر بھی واجب ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ شریک مجلس ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بڑا اجتماع ہے جی، اور لاؤڈ سپیکر پر آیت سجدہ پڑھی گئی جی، اور سب متوجہ ہیں، سنی، جی، تو سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اللہ اکبر، قاری پر بھی اور مستمع جو سننے والا ہے اس پر بھی ہوگا۔ جیسے مثلا حرم کی نماز ہے، جی، اب آیت سجدہ امام پڑھ رہا ہے تو ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جو بھی سنیں گے سب پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ البتہ بعد میں ریکارڈنگ جو ہے تلاوت کی ہو رہی ہے تو اس پر سجدہ تلاوت کوئی ریکارڈنگ سن رہا ہے تو نہیں ہے، کیونکہ جو قاری سے خود سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، جو قاری سے خود سنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سوال ہے، ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو یہ عرض کر دوں کہ کوئی گھر میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے
اور بہت سے لوگ گھر میں اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، جو استماع جس کو کہتے ہیں توجہ سے سننا، کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ لہذا اگر تو وہ متوجہ ہیں تو اونچی آواز سے پڑھے اور وہ سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ توجہ سے نہیں سن رہے، تو پھر گناہ اس پڑھنے والے پر آئے گا، پھر اس کو اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، احتیاط کرے پڑھنے والا، احتیاط کرے، کیونکہ قرآن کی ایک طرح سے بے ادبی کا سبب بن رہا ہے۔ اسی طرح سے فقہاء نے لکھا کہ کوئی اپنی چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور گھروں میں آواز جا رہی ہے اور لوگ اپنے کام کاج مطالعے چیزوں میں مصروف ہیں اور وہ توجہ نہیں کر پائے، تو یہ ان کو مکلف نہ بنائے، یہ پست آواز سے پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساجدہ صاحبہ کا سوال ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے، کہ آج کل لوگ مختلف ڈرامے دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر، وہاں سے جو کردار ہوتے ہیں تو ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں، کیا اس طرح نام رکھنا درست ہے؟ اگر وہ نام اچھا ہے، اگر کوئی نام بامعنی ہے تو نام رکھنے میں تو پھر ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر وہ مثلاً یہ خرافات چیزیں اور ان کو آپ ایک طرح سے آئیڈیل بناتا ہے تو ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنانا تو درست نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر نام محمل نہ ہو، بے معنی نہ ہو، بے معنی یا غلط معنی نہ ہو، وہ غلط معنی نہ ہوں۔ لیکن مفتی صاحب، کیونکہ اب یہ سوال آیا ہے تو ہمارا دین نام رکھنے کے حوالے سے تعلیم کرتا ہے نا ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ، تو اپنے اچھے نام رکھو یا اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ فرض کر لیا ہے کہ قیامت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور اس نے دلیل اس کو بنایا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر محسوس نہ ہو، تو یہ غلط لوگوں کا مفروضہ ہے۔ قیامت میں باپ ہی کے نام سے پکارا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خود قرآن نے کہ عیسیٰ ابن مریم کہا، مسیح ابن مریم کہا، تو یہ ان کے لیے آر کی بات نہیں ہے، اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شان اعجاز سے ان کو کسی باپ کے واسطے کے بغیر ماں کے بطن سے پیدا فرمایا، تو یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، آر کی بات ہرگز نہیں ہے۔ اب جو جدید دور آ گیا ہے، ہمارے ہاں تو ڈاکومنٹس میں، سرٹیفکیٹس میں، پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں باپ کا نام لکھا جاتا تھا، لیکن اب ماں کا نام لکھا جا رہا ہے۔ یہ مغرب کی اتباع میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب میں شاید ایسے کئی لوگ ہوں گے کہ جن کے باپ کا نام معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے میں نے آرٹیکل پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مغرب میں، اسکینڈینیوین ممالک میں، واللہ عالم بالصواب، کہ بعض ہوٹلوں میں یہ ہدایت نامہ لکھا ہوتا ہے کہ تم کسی سے باپ کا نام نہیں پوچھو گے، اور کسی جو وہاں پر کام کرنے والے کوئی خاتون ہیں تو شوہر کا نام نہیں پوچھو گے۔ تو اس لیے چونکہ وہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اب ماں کے نام کو اہم سمجھا جا رہا ہے، لیکن اسلامی تعلیم اب بھی عالم عرب میں، بلکہ ہمارے یہاں یہ جو شادی کے بعد شوہر کے نام سے جوڑ دیتے ہیں، تو یہ
بنیادی طور پہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. عالم عرب میں بھی باپ کے نام ہی سے خواتین کا اب بھی ذکر کیا جاتا ہے. کلیئر. مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں ویڈیو کوئسچنز، آخری سوال یہ کہ اسلام میں سعد اور نحس کا کیا تصور ہے؟ کیا بدشگونی لینا جائز ہے؟ اس بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے؟ انیق احمد صاحب، اسلام میں بدشگونی لینا جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہم متعدد حدیث کو یکجا کر لیں تو لا عدویٰ، امراض بذات ہی متعدی نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ ولا طیرتا ولا سفرا، اور سفر کے مہینے کے بارے میں جو لوگوں کے ذہن میں نحوست کا تصور ہے اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے. اسلام کی روح سے یہ تصور جائز نہیں ہے. ولا لا عدویٰ ولا سفرا ولا طیرتا ولا حامتا، الو کی نحوست کا جو تصور ہے اس کی بھی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے. ولا غولا، اور غول بیابانی یا چھلاوا کے لوگوں کے یہ جو افسانوی کہاوتوں میں ہوتا ہے کہ آتا ہے مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے، چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اسلام میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، بدشگونی یا بدفعلی لینا یہ شرک 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. یہ بئی معنی ہے کہ وہ بدفعلی لے کر اسے بذات مؤثر مانے تو پھر تو یہ شرک ہے، اور اس کی حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بدشگونی سے منع کیا گیا تو آپ نے کہا کہ خیرھا الفال، نیک شگون لینا یہ ٹھیک ہے، بہتر ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ نیک شگون کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ الکلمۃ الصالحۃ، کوئی اچھی بات جو کسی کو کہے تو یہ نیک شگون ہے، اچھی بات ہے. اسی طرح حدیث پاک میں جب حضور نے امراض کے متعدی ہونے کی ممانعت فرمائی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ فما بال الابل، کہ پھر اونٹوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ تکون فی الرمل کالظبا، کہ وہ ریگستان میں ہرنیوں کی طرح اچھل کود کرتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. تو فَيَدْخُلُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، کوئی خارش زدہ اونٹ اس میں داخل ہو جاتا ہے. فَيُجْرِبُهَا، سب کو مرض لگ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ فمن عاد الاول، تو پہلے کو مرض کہاں سے لگا. تو مطلب یہ ہے کہ امراض کے متعدی ہونے کی مطلق نفی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ امراض بذات متعدی نہیں ہوتی. جیسے ابھی کرونا کی وبا آئی تھی تو بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور بہت سے متاثر نہیں ہوئے. تو جہاں اللہ کا حکم ہو تو وہ بیماری جو ہے مؤثر ہو جاتی ہے، جہاں اللہ کا حکم نہ ہو تو مؤثر نہیں ہوتی. یہ اسباب کا ذکر ہے. پھر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ مُصِیبَةٌ جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی بلائی آتی ہے تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ فرعونیوں کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے، ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے، یہ ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، تو جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو اطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے. اچھا. تو یہ
کافروں کا طریقہ تھا یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اور اسی طرح سے قوم عاد کا ذکر ہے، اسی طرح سے قوم سمود کا ذکر ہے۔ تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچے فمن نفسک، تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہے، اور جو بلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کا شعار یہ ہے کہ وہ عیب یا نقص کی نسبت بندہ اپنی طرف کرے اور کمال کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ فرمایا کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بیماری بھی اس کی طرف سے ہے اور شفا بھی اس کی طرف سے ہے، لیکن آداب بارگاہ الوہیت یہ بتائے کہ انہوں نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی جو نقص ہے، اور عیب کی شفا کی نسبت اللہ کی طرف سے کی جو کمال ہے۔ اسی طرح سے حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے سورۃ الکہف میں کہ انہوں نے ایک کشتی میں شگاف ڈال دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو انہوں نے بعد میں بتایا کہ جو کشتی ہے لِمَسَاکِینَ یَعْلَمُونَ فِی الْبَحْرِ، وہ چند غریب لوگوں کی تھی، مساکین کی، جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ تو فَأَرِدْتُ أَنْ أَعِیبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ یَأْخُذُ، اور ان کے پیچھے آگے ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتی کو ضبط کر لیتا تھا۔ تو میں نے اس کو اس لیے ڈیمیج کیا یا شگاف ڈالا تاکہ یہ عیبدار ہو جائے اور بادشاہ اس پر قبضہ نہ کر لے غاصبانہ۔ تو یہاں فرمایا کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهَا، میں نے اس کو عیبناک کرنا چاہا، اور جہاں انہوں نے 2 یتیم بچوں کی دیوار جو ڈہنے والی تھی اس کو تعمیر کر دیا، اور تو ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ تو بڑے بے ادب لوگ تھے، کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ یتیم بچے تھے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو اس لیے میں نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا کہ کَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو محفوظ کر لیا جائے، تو انہوں نے جہاں خوبی ہے اس کی تعریف بظاہر، کیونکہ حکم تو سب اللہ کا تھا، اللہ کے حکم سے تھا، لیکن فَأَرَادَ اللَّهُ، تو وہاں یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا، تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کروں کہ یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ بعض دن منحوس ہوتے ہیں، تو اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک ہی دن ہے، کہیں پر وفات ہوتی ہے، کہیں پر حادثہ ہو جاتا ہے، کہیں شادانے بجتے ہیں، کہیں کسی کو بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ تو یہ بندوں کے احوال کے اعتبار سے ہے، گردش لیل و نہار تو وہی ہے جو ازل سے چلی آ رہی ہے، اس لیے کسی دن کو بذات ہی منحوس سمجھنا، نحس سمجھنا، اس کا اسلام میں قطعاً کوئی تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی سال، جس طرح آپ نے واضح کر دی بات کہ ماہ سفر کو، کہ قرآن مجید میں قوم عاد پر جو عذاب آیا تو فرمایا کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، 7 لیال و 8 ایام حسوماً، مسلسل آندھی کا عذاب آیا، بریح سرسر
عاتیہ کہ تند و تیز چنگھاڑ گرجدار آندھی تھی اور ان کو ایسا کر دیا کہ کأنہم اعجاز و نخل حاویہ، کہ گویا کہ وہ ایک درخت ہے جو جڑوں سمیت اس کو اکھاڑ کے ڈال دیا گو، اس طرح سے وہ زمین پر پچھاڑ دیے گئے۔ لیکن ان کو جو نحس کہا وہ ان کے حوالے سے کہا، یہ نہیں کہا کہ دن مطلقاً نحس ہیں، ورنہ تو ہفتے میں سارے 7 دن ہیں۔ اگر یہ 7 دن مستقل نحس ہوں تو بچے گا کیا؟ اس لیے بذات ہی نہ کوئی دن نحس ہے، اور 7 بھی افراد کے اعتبار سے ہے، نحس بھی افراد کے اعتبار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مریض کو وینٹیلیٹر پر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصے تک رکھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب یہ بڑا اہم سوال۔ مریض کو وینٹیلیٹر پر حد سے حد کتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں؟ بڑا حساس سوال بھی ہے۔ جی ہاں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک اسٹیج آتا ہے، ایک تو عام طور پر گیس کا سلنڈر رکھ دیا جاتا ہے جب مریض کو سانس لینے میں دشواری ہو، کیونکہ اس کی بحالی کا امکان ہوتا ہے اور مریض ریکور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن جب آخری اسٹیج پہ چلا جائے تو مریض کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی اپنے ذمے نہیں لیتے، وہ وارثوں سے پوچھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اگر کوئی رؤساء ہیں تو ہاسپیٹل کو بھی پیسے مل رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اگر تو ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ وینٹیلیٹر پر ڈالنے سے اس کی بحالی کے امکانات موجود ہیں اور یہ ریکور ہو کر بحال ہو جائے گا اور نفع بخش زندگی گزار سکتا ہے، تو اس کی بقائے حیات کے لیے اسے وینٹیلیٹر پر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ اسے ہم وینٹیلیٹر پر اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں، تنفس، لیکن اس کی بحالی کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اگر وینٹیلیٹر ہٹا دیا جائے گا تو اس کی جلد موت واقع ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے ہم نے، آپ نے، سب نے دیکھا ہے کہ وینٹیلیٹر پر مریض بھی بڑی کرب کے اور تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا کہ ضرور مشینوں پر زندہ رکھا جائے۔ ہاں، اس صورت میں اس پر لایا جائے کہ اس کی بحالت کا کسی نہ کسی درجے میں کوئی امکان موجود ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کسی نہ کسی درجے میں طبیعت کی بحالی کا امکان موجود ہے تو وینٹیلیٹر نہیں ہٹایا جائے۔ لیکن اگر اپنے شعبے کے ماہرین، وہ ڈاکٹرز، یہ بات کہہ دیں کہ نہیں، اب ریکوری نہیں ہو سکتی، تو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد وینٹیلیٹر سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، میری ہر عالم سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے وہ آپ نے عطا کر دیا کہ پھر شریعت نے مشینوں پر زندہ رکھنے کا مکلف ہمیں نہیں بنایا۔ کسی نہ کسی درجے میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کہے 80% چانس ہے، 70% ہے، 60% ہے، 40% ہے، 30-20% ہے، تو کوئی کسی نہ کسی درجے میں ہو اس کی بحالی کے امکانات، اس صورت میں کلیئر۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہیں جو پورے پاکستان میں کھڑے ہو کر ہم تیار کرتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، اور حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی،
قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کے 4 دن ہم نے قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے سیکھنے کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات رکھی جاتی ہیں سامنے، اور شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک بات ہوتی ہے۔ ملک کے ممتاز علماء قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، قرآنی علوم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اللہ اکبر۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔